الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. معزز اور مکرم سامعین کرام، دین اسلام دین فطرت ہے۔ رب حکیم نے دین اسلام کو انسان کے مزاج اور انسان کی فطرت کے عین مطابق بنایا ہے۔ اسلام انسان کے فطرتی تقاضوں کو دباتا نہیں، بلکہ انہیں صحیح رخ پر اور صحیح جانب گامزن کرتا ہے۔ مرد و زن کے دلوں میں جن سے مخالف کی کشش کا پیدا ہو جانا یہ بھی ایک فطرتی امر ہے جس سے کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اسلام نے اس فطرتی امر کو اور اس فطرتی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا ایک راستہ رکھا ہے۔ ورنہ اسلام سے پہلے ایسے بھی مذاہب موجود تھے، اور آج بھی دنیا میں بیشتر ایسے مذاہب موجود ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کر رکھا ہے، مثال کے طور پہ عیسائیوں کے راہب ہوں یا ہندوؤں کے جوگی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان روحانیت کے نقطۂ عروج پر پہنچنا چاہتا ہے تو پھر اسے مجرد زندگی گزارنی پڑے گی، بے نکاحی زندگی گزارنی پڑے گی، اس کو عورت سے لا تعلقی اختیار کرنی پڑے گی۔ لیکن دین اسلام نے ان تمام باطل عقائد کا رد کرتے ہوئے اس بات کو مکمل طور پہ اور واضح طور پہ بیان کر دیا کہ اگر کوئی انسان اخلاقی طور پہ اور روحانی طور پہ نقطۂ کمال کو پہنچنا چاہتا ہے تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ روحانیت کی معراج تجرد اور عورت سے لا تعلقی میں نہیں، بلکہ روحانیت کی معراج بھی اور اخلاق کی معراج بھی انسان کے ازدواجی تعلقات میں پوشیدہ ہے۔ اور پھر ازدواجی تعلقات کس طرح قائم کیے جائیں، اس کے لیے بھی دین اسلام نے ایک پاکیزہ اور بہترین راستہ رکھا ہے۔ ورنہ اسلام سے پہلے کئی طرح کے نکاح مروج تھے اور کئی طرح کے نکاح رائج تھے، لیکن اسلام نے ایسا پاکیزہ راستہ دے دیا کہ جو انسان کی پاک دامنی اور عفت کا محافظ بھی ہے، انسان کی خوشگوار زندگی کا ضامن بھی ہے، اور مضبوط و مستحکم خاندانی بنیاد کا ضامن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی وفاداری اور انسان کی حیاداری کو مکمل طور پہ تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے نکاح کے اور ازدواجی تعلقات کے کیسے طریقے تھے کہ جو فحاشیوں بے حیائی کی بدترین مثال تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جاہلیت میں 4 طرح کے نکاح کیے جاتے تھے۔ ایک تو نکاح کا مروجہ طریقہ تھا نا جو ہمارے ہاں بھی ہے، کہ ایک آدمی کسی لڑکی کے سرپرست کے پاس جاتا تھا، اس کے ولی کے پاس جاتا تھا اور اس کو جا کے کہتا تھا کہ میں آپ کی لڑکی کا یا آپ کی سرپرستی میں جو دوشیزہ ہے اس کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں، اور اگر لڑکی کا سرپرست اجازت دے دیتا تو وہ مہر ادا کر کے اس خاتون کو یا اس دوشیزہ کو اپنے نکاح میں لے آتا۔ ایک یہ طریقہ تھا نکاح کا۔ اور دوسرا ایک طریقہ نکاح کا کیا تھا جو بدترین قسم کی بے حیائی پہ مشتمل تھا، کہ خامد اپنی بیوی کو اس بات کا حکم دیتا تھا کہ فلاں مرد کے پاس چلی جاؤ اور اس کے ساتھ جا کے اپنا منہ کالا کر لو۔ وجہ اور سبب کیا ہے کہ وہ مرد بڑا وجیح شکل و صورت کا مالک ہے،
یا وہ بڑا ذہین ہے یا بہت بڑا سردار ہے، جب تم اس کے ساتھ بدکاری کرو گی تو نعوذ باللہ جو ہمارا بچہ پیدا ہوگا وہ بھی اچھی شکل و صورت کا مالک ہوگا اور اس میں بھی سرداری والی خصوصیات موجود ہوں گی۔ یہ نکاح کا ایک طریقہ تھا بے حیائی پہ مشتمل۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک کیسا نکاح ہوتا تھا کہ بعض لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، اس بات کا معاہدہ کر لیتے تھے جن کی تعداد 10 سے کم ہوا کرتی تھی، اور یہ 10 سے کم افراد جو 9 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، یہ مل کے ایک خاتون کے ساتھ تعلقات استوار کر لیا کرتے تھے، ایک خاتون کے ساتھ۔ اور پھر جب اس خاتون کو امید ہوتی یا وہ امید سے ہو جاتی تو پھر وہ سارے کے سارے مردوں کو بلاتی اور بلا کے کہتی کہ تمہارا سب کا جو معاملہ ہے وہ تمہارے سامنے ہے، لہٰذا میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے، اب یہ تم میں سے فلاں کا بیٹا ہے، اور جس کا بیٹا وہ کہہ دیتی اسی کے نام کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا جاتا اور اسی کا بیٹا اس کو سمجھا جاتا۔ ایک یہ نکاح کی قسم تھی۔ اور چوتھے نمبر پہ نکاح کی ایک قسم کیا تھی کہ بعض خواتین نے جو فاحشہ قسم کی خواتین تھیں، انہوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پہ پرچم بلند کیے ہوتے تھے، جھنڈے لگائے ہوتے تھے، جو اس بات کی علامت تھے کہ یہاں پہ جو انسان بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے اور آ کے اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اب لوگ جاتے اور جا کے اپنی جسمانی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر لیتے، اور پھر جب وہ عورت امید سے ہوتی تو پھر ایک قیافہ کرنے والے کو، اندازہ لگانے والے کو بلایا جاتا اور وہ ان تمام مردوں کو بلا لیتا، اور جس کے ساتھ اس بچے کی شباہت ہوتی، شکل و صورت ملتی، اسی کی طرف اس بچے کو منسوب کر دیا جاتا اور اس کا بیٹا اس کو سمجھا جاتا تھا۔ یہ 4 طرح کے نکاح تھے، لیکن پھر آخر میں کیا ہوا؟ فلما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق هدم نکاح الجاہلیۃ کلہ الا نکاح الناس اليوم۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور بے حیائی کے، فحاشی کے جتنے طریقے تھے اور جتنے دروازے تھے سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بند کر دیے، اور نکاح کا ایک پاکیزہ طریقہ اس کو باقی رکھا، اور وہی نکاح جو مروجہ ہے جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بھی رکھا اور اس کو رواج بھی دیا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام نے فطرت کو دبایا نہیں، کیونکہ اگر فطرت کو دبا دیا جائے تو اس میں سراسر ہلاکت ہے، اس میں سراسر تباہی ہے، اور اس سے کبھی بھی خیر کا راستہ باہر نہیں نکل سکتا۔ دین اسلام نے اس فطرت کو صحیح رخ پہ گامزن کیا ہے کہ انسان نکاح کرے اور اپنی شریک حیات کے ساتھ زندگی کو بسر کرے۔ اب جو انسان اس پاکیزہ راستے کو، اس پاکیزہ طریقے کو اختیار کر لیتا ہے اور سنت کے مطابق نکاح کر لیتا ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ شادیوں کا سیزن ہے، شادیاں تو ہو رہی ہیں اور دڑا دڑ ہو رہی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان سنت کو مقدم رکھے، سنت کو اپنا امام بنا لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکاح کر لے، ایسے انسان کو دنیا میں اور آخرت میں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان فوائد میں سے میں 10 فوائد انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین بات کو سن کے سمجھ کے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسان نکاح جیسے پاکیزہ راستے کو اختیار کرتا ہے، ایسے انسان کو خوش ہو جانا چاہیے۔ اس کو پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم پہ عمل کرتا ہے، اور یہ بات کہنے میں چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اس بات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنے میں ہی انسان کی دنیاوی کامیابی ہے، اور حکم الہی پہ عمل کرنے میں ہی انسان کی اخروی کامیابی ہے۔ جو انسان اس راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی حکم پہ عمل کرتا ہے۔ کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ فرمایا نکاح کر لو جن خواتین کو تم پسند کرتے ہو، 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ یا 4 کے ساتھ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اور اگر عدل نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو، برابری کے تقاضے پورے نہ کر سکو، تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ نور میں فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم نکاح کروا دو، جو بے نکاح لوگ ہیں وہ خواتین میں ہوں یا مردوں میں ہوں، اس میں کنوارے بھی شامل، مطلقہ بھی شامل اور بیوہ بھی شامل۔ فرمایا جن لوگوں کا نکاح نہیں ان کا نکاح کروا دیا کرو،
اب یہ سرپرستوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جو انسان نکاح کرتا ہے یا کرواتا ہے اس کو خوش ہو جانا چاہیے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم پہ عمل کر رہا ہے، اور اگر یہ ایک فائدہ ہی ہو باقی تمام فائدے نظر انداز کر دیے جائیں تو یہ ایک فائدہ ہی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے حکم پہ عمل ہوتا ہے، دنیا کی اور اخروی کامیابی انسان کے مقدر میں آتی ہے، انسان کے نصیب میں آتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ نکاح کرنے والا اور یہ پاکیزہ راستہ اختیار کرنے والا، اس کو خوش ہو جانا چاہیے، وہ اللہ کے پیغمبروں کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے پیغمبروں کو مبعوث کیا، پیغمبروں کو لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور میرے پیغمبر بیویوں والے بھی تھے، بچوں والے بھی تھے، خاندان تھا میرے پیغمبروں کا، نکاح کیا تھا انہوں نے۔ اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں یہ اللہ کے پیغمبروں کی سنت میں سے ہیں، چار چیزیں اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے، اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا الحیا، اللہ کا ہر پیغمبر حیا والا ہوتا ہے، شرم والا ہوتا ہے، سارے پیغمبروں کی سنت ہے۔ والتعطر، فرمایا خوشبو لگانا، خوشبو کو استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والنکاح، اور نکاح کرنا یہ بھی اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے۔ اور آخری نمبر پہ فرمایا والسواک، اور مسواک کرنا یہ بھی اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے۔ تو جو انسان نکاح کرتا ہے، نکاح کا پاکیزہ راستہ اختیار کرتا ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس بندے کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ جو نکاح کرنے والا ہے وہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کرنے والا ہے، اور سنت کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی سرخرو فرماتے ہیں، آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں گے۔ مشہور واقعہ ہے، صحابی ہے، تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس آ کے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، کیسے اللہ کی بندگی کرتے ہیں؟ تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا کہا ایک نے کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کیا کہا کہ میں ساری زندگی پوری رات کا قیام کروں گا اور سوؤں گا نہیں، نیند نہیں لوں گا۔ اور تیسرے نے کیا کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اس دواجی تعلقات ہوں گے، ذمہ داریاں بڑھیں گی، عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا، لہذا میں نکاح نہیں کروں گا ساری زندگی۔ تین صحابہ نے تین باتیں کی اور کہنے لگے کہ ہمارا درجہ کون سا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کہاں؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، ہم کہاں برابری کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ طریقہ اختیار کریں گے تو تب بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انتم الذین قلتم کذا و کذا، فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے، سچی بات ہے؟ فرمایا جی اللہ کے پیغمبر آپ کے تین صحابہ نے یہ باتیں کی ہیں۔ فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، فرمایا یہ بات یاد رکھ لو، پلے باندھ لو اس بات کو کہ سب سے زیادہ روئے زمین پہ اگر رب سے ڈرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سے بڑھ کے رب کا تقوی اختیار کرنے والا اور رب کے احکامات پہ عمل کرنے والا، رب سے ڈرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا اور یہ دیکھ لو کہ میرا طریقہ کیا ہے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، قیام کرتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا ہے، یہ میری سنت ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت سے منہ موڑے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈر جانا چاہیے ہمیں۔ اگر کوئی انسان اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو خوش ہو جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا ہل تزوجتا، نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے؟ تو فرمایا میں نے کہا قلت لا، ابھی شادی نہیں کی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ فتزوج فإن خیر هذه الأمة أكثرها نساء۔ عبداللہ بن عباس فرمانے لگے سعید شادی کر لے، کیونکہ اس کائنات کی جو سب سے بہترین ہستی تھی اس کی بھی متعدد
بیویاں تھیں اور انہوں نے بھی متعدد نکاح کیے تھے. یعنی اس کانسیپٹ کو دین اسلام نے رد کیا ہے کہ اگر انسان روحانیت کے کمال کو پہنچنا چاہتا ہے تو شاید تجرد کی زندگی سے، بے نگاہی کی زندگی سے اس کو زیادہ نیکیاں مل جائیں گی، زیادہ ثواب مل جائے گا. اس کانسیپٹ کو رد کیا ہے دین اسلام نے. اللہ کے حکم پہ عمل، تمام انبیاء کی سنت پہ عمل، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے وہ بندہ. اور چوتھے نمبر پہ جو انسان نکاح کرتا ہے اس کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. فرمایا جب انسان نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. نکاح کرنے سے آدھا دین مکمل ہوتا ہے انسان کا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. فرمایا دوسرا جو آدھا رہ گیا ہے اس کے بارے میں سے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. بیوی آئے گی، صالح بیوی ہوگی، نیک بیوی ہوگی، دین کے کاموں میں اس کی معاونت کرے گی. آدھا دین مکمل کر لیا اس بندے نے جس نے نکاح والا پاکیزہ راستہ اختیار کیا ہے. اور پانچویں نمبر پہ انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نکاح کے اندر سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، رحمت اور برکت رکھی ہے. کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. فرمایا اللہ رب العالمین نے نکاح کا یہ نظام اور نکاح کا یہ قاعدہ، نکاح کا یہ راستہ کس لیے رکھا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تمہیں اطمینان ملے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان مودت کو، پیار کو، محبت کو پیدا فرما دیا ہے. نکاح کرنے سے انسان کی زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. اور کب آئے گا؟ جب انسان نکاح کے لیے انتخاب صحیح کرے گا. اور صحیح انتخاب کیا ہے؟ کہ کسی صالح عورت کا، صالح خاتون کا انتخاب کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. فرمایا دنیا تو ساری کی ساری ہی مال و متاع ہے، اور دنیا کی بہترین متاع، دنیا کی بہترین دولت اس بندے کے مقدر میں آ گئی جس کو اللہ رب العالمین نے نیک، فرما بردار اور صالح بیوی عطا فرمائی. تب انسان کی زندگی میں سکون آئے گا، تب انسان کی زندگی میں بہار آئے گی. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین چیزیں ہیں جو انسان کی خوشبختی کی بھی علامت ہے اور انسان کی بدبختی کی بھی علامت ہے. تین چیزیں ہی انسان کے لیے سعادت کا باعث بھی ہیں، اور تین چیزیں ہی انسان کے لیے شقاوت اور بدبختی کا باعث بھی ہیں. سعادت کا باعث کیا تین چیزیں ہیں؟ المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. فرمایا نیک بیوی ہو سعادت مندی کی علامت ہے، کھلا گھر ہو سعادت مندی کی علامت ہے، اچھی سواری ہو سعادت مندی کی علامت ہے. اور فرمایا تین چیزیں جو انسان کے لیے بدبختی کا راستہ ہے اور بدبختی کی علامت ہے، المسكن الضيق والمرأة السوء والمركب السوء. تنگ مکان یہ بھی انسان کے لیے بدبختی کی علامت ہے. بیوی جو نافرمان ہو اور ضدی ہو، فرمایا یہ بھی انسان کے لیے بدبختی کی علامت ہے. اور سواری جو ہر وقت انسان کو تنگ کرے یہ بھی انسان کے لیے بدبختی کی علامت ہے. تو سکون کب آئے گا، بہار کب آئے گی؟ جب انسان اپنا انتخاب صحیح کر لے گا. 5 فائدے. چھٹے نمبر پہ جو انسان نکاح کا پاکیزہ راستہ اختیار کرتا ہے، ایسا انسان اللہ رب العالمین سے بے پناہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا مستحق بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. فرمایا جب کوئی انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے اور اس پہ بھی ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں، اگر ناجائز طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کو گناہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اللہ کے پیغمبر گناہ ملتا ہے، اس میں تو حد جاری ہو جاتی. فرمایا جب ناجائز طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے پہ گناہ ملتا ہے تو جائز طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے پہ اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں ثواب کو تحلیل فرما دیتے ہیں. صدقے کا ثواب تحلیل کر دیا جاتا ہے. یہ فائدہ جو اس بندے کو ملتا ہے جو نکاح کا پاکیزہ راستہ اختیار کیا. اور پھر 7ویں نمبر پہ نکاح کا راستہ اختیار کرنے والے کے لیے کون سا انعام ہے؟ انسان کے اخلاق و کردار کی حفاظت ہوتی ہے، انسان کے شرم و حیا کی حفاظت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا اپنے جو جوان صحابہ تھے، کیا فرمایا؟ یا معشر الشباب
من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فرمایا ایسا باعث نوجوانوں کی جماعت نکاح کر لو، اگر کسی کے اندر استطاعت ہے تو وہ نکاح لازمی کرے. فلیتزوج، اس کو چاہیے وہ نکاح کر لے. فإنه أغض للبصر، یہ نگاہ کو جھکانے کا باعث ہے، نظروں کو نیچا کرنے کا باعث ہے، اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہے نکاح. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور جس کے اندر استطاعت موجود نہ ہو فرمایا وہ روزہ رکھے. یہ روزہ اس کے لیے نکاح کا متبادل ہوگا. تو بہرحال اگر انسان نکاح کا راستہ اختیار کرتا ہے تو انسان کے اخلاق کی، کردار کی، کریکٹر کی حفاظت ہوتی ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمایا اذا احدكم اعجبته المرأة، جب انسان کسی خوبصورت خاتون کو اس کی نظر پڑ جائے اور اس کے دل میں شیطان وسوسے پیدا کرے، غلط خیالات پیدا کرے، فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لے. کیونکہ فرمایا جب اپنی بیوی کے پاس جا کے اپنی ضرورت کو پورا کر لے گا اللہ رب العالمین شیطان کے وسوسے کو اس سے دور فرما دیں گے. اخلاق و کردار کی حفاظت ہوتی ہے انسان سے. اور 8واں نمبر پہ انسان کو کون سا فائدہ ملتا ہے نکاح کی برکت سے؟ آج پوری دنیا میں اگر رونق موجود ہے تو نکاح کی برکت سے موجود ہے. اگر نکاح کا قاعدہ نہ ہوتا دنیا سنسان ہوتی، ویران ہوتی، کوئی کاروبار نہ ہوتا، کوئی زراعت نہ ہوتی، کوئی کھیتی نہ ہوتی، کسی قوم کا نام و نشان نہ ہوتا اگر اللہ رب العالمین نے نکاح کا قاعدہ نہ رکھا ہوتا. نساؤکم حرث لکم، کھیتی کے ساتھ تشبیہ کی اللہ رب العالمین نے عورت کو. اور کھیتی کا اس تشبیہ کا کیا مقصد ہے کہ انسان کھیتی کو کاٹتا ہے، بیج ڈال کے پھر دوبارہ کھیتی کو اگا لیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے نکاح کا سلسلہ رکھا ہے، انسان کی اولاد ہوتی ہے اور آگے پھر انسان کی نسل پروان چڑھتی ہے. پوری دنیا کے اندر انسان کی آباد کاری ہے. بقائے انسانی اور نسل انسانی کی بقا، اس کی افزائش، اس کی حفاظت اگر ممکن ہے تو صرف نکاح کے راستے سے ممکن ہے. خاندانی نظام کی اگر حفاظت اور مضبوطی وابستہ ہے تو نکاح کے راستے کے ساتھ وابستہ ہے. اور 9ویں نمبر پہ انسان کو نکاح کا کیا فائدہ ملتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے فانی بنایا ہے. کل من علیہا فان، ہر انسان، ہر شے فانی ہے اور انسان بھی فانی ہے. ایک نہ ایک دن انسان سے دنیا سے جانا ہے. لیکن نکاح یہ ایک ایسا اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ جس کی وجہ سے فانی انسان کو ایک قسم کی بقا حاصل ہو جاتی ہے. کیسے؟ فرمایا وَجَعَلَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اللہ رب العالمین نے تمہیں نکاح کا راستہ ایک دے دیا اور پھر اس نکاح کی برکت سے اللہ رب العالمین تمہیں اولاد بھی عطا فرماتے ہیں اور پھر آگے تمہیں آل بھی عطا فرماتے ہیں، پوتے پڑپوتے. فرمایا یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب اولاد یہ انسان کے وجود کا حصہ ہے. اب انسان دنیا سے چلا گیا لیکن صدیوں تک اولاد کی صورت میں انسان اس دنیا میں باقی رہے گا. تو فانی انسان کی بقا کا راز اگر مثمر ہے تو وہ بھی نکاح کے راستے میں مثمر ہے. اور اگر 10ویں نمبر پہ کیا فائدہ ملتا ہے؟ ایک بہت بڑی ہماری پرابلم جس کو ہم نے پرابلم بنایا ہوا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے حل کیا ہے. ہماری پرابلم اور مسئلہ کیا ہے کہ ابھی کاروبار سیٹل نہیں ہے تو نکاح کیسے کرے؟ ابھی تو اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے، نکاح کیسے کرے؟ بیوی کو لے کے آئے گا، کھلائے گا کہاں سے؟ اس کے اخراجات کیسے پورے کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے اسی پرابلم کو حل کیا ہے. فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اگر کوئی تنگ دست ہے وہ بھی نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی تمنگور بنا دے گا اور اس کو بھی کشادگی عطا فرما دے گا. کیسے کشادگی عطا فرمائیں گے؟ مفسرین کرام نے اس کی توضیحات کو بیان کیا ہے. فرمایا ایک کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے غربت کو لکھا ہے، دوسرے کی تقدیر میں فارغ اور بالی کو لکھا ہے، دوسرے کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہے. جب اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کو فائدہ ملے گا، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا. کیسے غنی کرے گا کہ پہلے ایک تھا اور پھر بیوی آ گئی، ایک اکیلا، دو 11. جب 11 بن جائیں گے اور دونوں معاونت کریں گے ایک دوسرے کی دنیاوی معاملات میں اور دینی معاملات میں تو اللہ رب العالمین برکت اور کشادگی عطا فرما دے گا. پہلے ایک کا رزق آتا تھا گھر میں، اب بیوی آئی تو 2 کا رزق آئے گا، بچے آ گئے تو زیادہ لوگوں کا رزق آئے گا. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو جاندار دنیا میں موجود ہے اس کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. کیسے کشادگی عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین، کیسے فراخی اور غنی کرتا ہے، فراخ اور غنی کرتا ہے اللہ رب العالمین. نکمے سے نکمہ انسان بھی ہو، کام چور انسان بھی ہو، جب اس پہ ذمہ داری کا بوجھ پڑتا ہے تو وہ بھی بڑے بڑے کام کرنے کا تیار ہو جاتا ہے. یاد ہے نا، ہوتی رہے گی پوری.
لیکن جب بیوی کا بوجھ بھی پڑ گیا، بچوں کا بوجھ بھی پڑ گیا، پھر اسے مجبوراً ہاتھ پاؤں ہلانا پڑیں گے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر کوئی تنگ دست ہوگا اللہ رب العالمین اس کو غنی کر دے گا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کھلاؤں گا کہاں سے، اللہ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین کے خزانوں میں تو وسعت پڑی ہے، جہاں سے تمہیں کھلا رہا ہے وہاں سے اسے بھی کھلا دے گا۔ نحن نرزقكم وإياهم، تمہیں بھی رزق اللہ دیتا ہے، اسے بھی رزق اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ سماعت فرمانے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، فرمایا تین بندے ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ رب العالمین کے لیے لازم اور ضروری ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ رب العالمین نے تین بندوں کی مدد کرنا۔ المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، جہاد کرنے والا ہے، ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ والمقاتل الذی یرید الاداء، اور ایسا غلام کہ جو اپنے مالک سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، بدلے میں اس کو کوئی رقم دینا چاہتا ہے اور وہ دینے کی نیت رکھتا ہے، تو ایسے انسان کے معاملات کو سدھارنا بھی اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ایسا بندہ کہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے، والناکح الذی یرید العفاف، جو نکاح کرنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی اخلاق و کردار کی حفاظت کرے، فرمایا اگر اس کی یہ نیت ہے اور اس نیت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایسے انسان کی مدد کرنا اور ایسے انسان کے معاملات کو سیدھا کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا یہ ہے کہ ان موضوعات کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب